عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو۔ اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے، اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ بابا جی فرماتے تھے کہ وفاداریاں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو خواجہ سرابی ناچنے آ جاتے ہیں۔ دودھ والا دودھ میں پانی ملانے کے بعد بچا ہوا پانی زمین پر بیٹھ کر پینے لگا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو بولا بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ اپنے اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک چھوڑ کر آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ اب تو قبرستان چھوڑ کر آنے پر بھی کہہ کے گونجتے ہیں۔ کسی نے برف سے پوچھا تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی ہے، تو گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ انسان کو برباد کر دینے والی 8 غلطیاں۔ بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا، اپنے گھر کا بید دوسروں پر ظاہر کرنا، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا، بیکاری میں خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا، اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ، کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسک جائے۔ ہاں، بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہ مسلسل مانگتے رہو۔ جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ نماز کی شان، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سر سے آسمان تک رحمت الہی گٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ 9 باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔
پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ آمین۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ عبادت کرتے رہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ ٹالپوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔